بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آصفہ بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کا خصوصی پروگرام تنزیل۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی پربرکت ساعتیں گزر رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ماہ مبارک پربرکت ہونے کے ساتھ ساتھ پرمعرفت بھی ہو سکے۔ اسی لیے ہم نے بہت سے قرآن کے موضوعات اور بحثوں کو چھیڑا ہے اور انشاءاللہ ان پروگرامز میں ان پر کھل کے بات کریں گے اور ان کے مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف۔ ہمارے ساتھ ہیں قرۃ العین، یہ راولپنڈی گجر خان سے ہیں اور دینی طالب علم ہیں اور بڑی زحمت کر کے ہمارے لیے یہاں پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ محترمہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ہمارے دوسری مہمان ہیں، نعت خوان ہیں، بڑی مقبول نعت خوان ہیں، رابعہ صابر صاحبہ۔ السلام علیکم محترمہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی جانب پروردگار عالم کے بابرکت نام سے اور سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے اور قرآن کریم دلوں کے لیے شفا بھی ہے۔ قرآن کریم کا ذکر ہو اور نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ان کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ جن کی زحمتوں اور محنتوں سے یہ پاک کتاب ہم تک پہنچی۔ تو بڑھتے ہیں رابعہ صابر کی جانب اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی محترمہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ماشاء اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ کا
सारी बहार आप से है गुनाहगार हूँ आका बड़ी निदामत है गुनाहगार हूँ आका बड़ी निदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मैं इस यकीन पर जिंदा हुआ पे मेरे हैं मैं इस यकीन पर जिंदा हुआ पे मेरे हैं मेरी हयात का दारो मदार आप से है हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत कलाम। जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रहमतुल लिल आलमीन का मोहताज भी है और उनका शुक्रगुज़ार भी है कि इस कायनात में सारी की सारी बहार वाक़ईन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से है और उन्हीं के दम से ये कायनात जारी और सारी भी है और कायम और दायम भी है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। माह मुबारक रमज़ान माह रबीउल क़ुलूब भी है, इसे दिलों की बहार का महीना भी कहते हैं। माह मुबारक रमज़ान में हिदायत का काम आसान हो जाता है क्योंकि इसमें नफूस आमादा होते हैं। बहार का मौसम जब भी आता है तो ज़मीन आमादा हो जाती है कि उसके अंदर जो भी बीज डाले वो उगाता है, यहाँ तक कि मुर्दा बीज भी उगा दे। माह मुबारक रमज़ान की ये खसूसियत है कि ये नफूस को इतना आमादा कर देता है कि इसके अंदर जो भी बीज डालें वो उगाता है। लेकिन ख़याल ये रखना है कि हमने जो बीज डालना है वो हिदायत का है। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ये माह मुबारक बेहतरीन हिदायत और मार्फत के काबिल बना सकें। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया है क्योंकि माह रबीउल क़ुलूब में क़ुलूब आमादा है, ये क़ुलूब की बहार का महीना है और हम इसमें हिदायत के बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान में एक फ़लसफ़ा रोज़े का भी है कि रोज़ा इसलिए ये अदब रखा गया कि इंसान जब आम हालात में ग़िज़ाएँ खाता है और ज़रूरत से ज़्यादा भी खा जाता है तो ये ग़िज़ा उसके जिस्म पे असर करती है और वो असर उसकी सुस्ती और थकावट की सूरत में ज़ाहिर होती है। उलमा फरमाते हैं कि इसका असर इंसान की अक्ल पर भी पड़ता है और इंसान की अक्ल कुंद हो जाती है। इसका एक फ़लसफ़ा इस भूख प्यास का अल्लाह ने ये रखा कि 30 दिन इंसान कम खाए क्योंकि इस माह में जो असल काम करना है वो कुरान फ़हमी और हिदायत फ़हमी है। उसके लिए हमें अक्ल तेज़ चाहिए, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अपने जिस्म से इजाफ़ी ग़िज़ाओं को हटाओ ताकि आपको हिदायत समझ आए और नफूस तो वैसे ही आमादा हैं। तो जब 30 दिन गुज़रेंगे तो आप एक तब्दील शुदा इंसान होंगे, एक कुरानी इंसान होंगे। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम उस कुरानी इंसान के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि हम कैसे इंसान बनने आए थे और आज कहाँ खड़े हैं। बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो इस माह मुबारक रमज़ान को कैसे देखती हैं। जी मोहतरमा, अब बताइए कि माह मुबारक रमज़ान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। और
ماہ رمضان ماہ خدا ہے، اور خداوند متعال نے انسان کو یہ بہت بڑی فرصت سے نوازا ہے اس کو، اور خداوند متعال نے ماہ رمضان کو نزول قرآن کا مہینہ بھی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ماہ نزول قرآن مجید ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی زمرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ خداوند متعال نے رمضان کو بابرکت مہینہ قرار دیا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو خداوند متعال نے جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں یہ ایک بہترین فرصت سے نوازا ہے تاکہ ہم رمضان میں مستفید ہو سکے اور خدا تک کا سفر طے کر سکے۔ اپنے اس سفر کو خوبصورت بنانے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں رمضان جیسی فضیلت سے نوازا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا محترمہ، کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اتنی سی عمر میں؟ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے والدین کا میں شکر گزار ہوں گی کہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے کہ اس پورا شعبہ دور میں مجھے دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا ہے، کوئی شک نہیں۔ اور سب سے زیادہ ہاتھ میرے خود کے بابا کا ہے، اور ان کو شوق تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں، اور مجھے خود بھی شوق تھا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کا مقصد خلقت کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ اگر آپ دنیاوی تعلیم میں رہتے ہیں تو آپ دنیا میں ہی غرق ہو جاتے ہیں، آپ آخرت سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے پھر دین کی طرف راغب ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آپ کے والد صاحب نے بہترین فیصلہ آپ کے حق میں کیا، حیات ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں، وفات ہو گیا 2 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے آپ کو بہترین راستے کی طرف ڈالا۔ محترمہ، ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گی کہ انسان شناسی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے دین کی ضرورت پڑتی ہے، انسان شناسی یا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے، اور اشرف المخلوقات جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کی پہچان کرے، اور اپنی پہچان کرنے کے لیے اس کو اپنے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے، اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہمارے لیے بہترین فرصت رمضان ہے، کیونکہ اس میں ایک جیسے حدیث نبوی بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے، شیطان ہم پہ حاوی بھی نہیں ہوگا، اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہماری عبادات کو ہم زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا سے زیادہ مضبوط ہو جائے، اور خداوند متعال نے انسان شناسی کے لیے بہترین ہدایت کا منبع قرآن مجید قرار دیا ہے، اور خداوند متعال نے ہمارے لیے بہت سے ذریعے بھیجے ہیں ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب ہم ان ہدایت کو اخذ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، پھر جا کے ہم اس کو پہچان سکیں گے۔ بالکل درست، بہت خوبصورت نقطہ آپ نے بیان کیا جی۔ ناظرین، انسان کی معرفت حاصل کرنا اس قدر ضروری ہے کہ یہ واجب کے حد تک ضروری ہے۔ انسان کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ وہ ہے کیا، وہ کیسی مخلوق ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کے اندر پائے جانے والی خواہشات کیا مطلب رکھتی ہیں، اس کی مقصد خلقت کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر موجود ہے اور اس کو کہاں تک جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ذیشان ہے کہ رحمت ہو اس شخص پر جو 3 سوالوں کے جواب جانتا ہے، رحمت ہو اس شخص پر جو 3 سوالوں کے جواب جانتا ہو، کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر موجود ہے اور اس کو کہاں جانا ہے۔ اگر ہم سوچیں تو بہت آسان ہے اس کا سوال، اور ہر انسان جانتا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے آیا ہے، اس وقت دنیا میں موجود ہے اور لوٹ کر وہیں جانا ہے، لیکن یہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے، اس کے اندر بہت گہرے راز ہیں، اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہی انسان شناسی ہے کہ دراصل ہمارا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ کیا سفر تھا، ہم آج یہاں آ کر اس دنیا میں جو پھنس گئے ہیں، اور ہمیں یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیت میں انسان زندگی نہیں گزارتا، کھیت میں آتا ہے، اپنی کھیتی بوتا ہے، لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر ہم اس کھیت میں آ کے ایسے آباد ہوئے کہ جیسے اب ہم نے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں۔ اس پہ مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी इंसान शनासी पर। हम बात कर रहे थे कि इंसान इस दुनिया में आया है एक मकसद लेके, लेकिन हम यहाँ पर आके ऐसे आबाद हुए कि जैसे अब हमने यहाँ से वापस नहीं जाना। वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मगर हम इस अपने अंजाम से भी बेखबर हैं। खैर, हम बात कर रहे थे इंसान शनासी की। इंसान शनासी के इल्म को इल्मुल नफ्स भी कहते हैं, और ये इल्म इंसान के लिए इस हद तक ज़रूरी है कि इसका तर्क करना जायज़ नहीं है। अगर इंसान के पास इस सारी दुनिया की मालूमात हो, जोग्राफिया की, अदबियात की, गर्ज हर तरह की मालूमात हम इकट्ठी कर लें, लेकिन हमें अपने आप का पता ना हो, हमें अपना ही सुराग ना हो, तो वो मालूमात हमारे किसी काम नहीं आती। अलबत्ता इल्मुल नफ्स में इतनी गुंजाइश है कि अगर इंसान को अपनी मार्फत हो जाए तो वो बाकी तमाम अलूम की कमी को पूरा करता है। इल्मुल नफ्स में इंसान पहले लफ्ज़ी रहनुमाई लेता है। उसे बताया जाता है कि इंसान है क्या, उसका मकसद खिलकत क्या है, और उसने करना क्या है, उसकी आगे की मंजिल क्या है, उसने जाना कहाँ है, वो इस दुनिया में क्यों आया था। लेकिन इसके साथ साथ जब वो इस सफ़र को तय करता है, इस लफ्ज़ी रहनुमाई को हासिल करता है, तो वो अपने ही अंदर एक सफ़र कर रहा होता है, और ये सफ़र उसको एक दिन खुदा तक पहुंचा देता है। और जब वो खुदा को पा लेता है तो फिर उसको सारी मखलूक़ात का इल्म खुद ब खुद हो जाता है। इंशाल्लाह हम इंसान शनासी पे इससे ज़्यादा इन मतालिब को आपके सामने खोलेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम बढ़ते हैं राबिया साबिर की जानिब और उससे गुजारिश करते हैं कि हमें नात सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा आज चलेंगे शाहे अबरार के पास। मरहबा आज चलेंगे शाहे अबरार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाती। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाती। नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। आँख जब गुंबद खज़रा का नज़ारा ले ले। आँख जब गुंबद खज़रा का नज़ारा ले ले। दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास। दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के
مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. بے شک ناظرین، ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو بھی اور ہمیں بھی مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم بھی سرکار کے روضے کی زیارت کر سکیں. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. اچھا محترمہ، یہ بتائیے کہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اگر ایک لفظ دیکھیں، لیکن اس میں آپ نے کون کون سے سبجیکٹس کو پڑھا؟ دینی تعلیم میں نے فقہ کو پڑھا سب سے پہلے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے احکامات دین کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو فقہ کو میں نے پڑھا ہے. اور قرآن پاک بے شک ہماری زبان نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ کو، اس کے تلفظ کو سمجھنا، کیونکہ عربی لغت میں اگر آپ زیر زبر کی غلطی بھی کرتے ہیں تو آپ کا پورا میننگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجوید کو سیکھیں. اور میں سب کو چاہوں گی بھی کہ کہنا کہ آپ لوگ قرآن پاک اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں. یہ بھاگم بھاگ میں قرآن پاک پڑھنا، یہ کیونکہ آپ پورا اگر قرآن پاک پڑھیں تب اس کا پورا میننگ ہی بدل جاتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں. تجوید پڑھی ہے میں نے، فقہ پڑھی ہے، اور بہت سی دینی کتب ہے. نہج البلاغہ ہوگی، صرف ہوگی، صرف و نحو بھی آپ نے پڑھا ہے، جسے عربی گرامر بھی کہتے ہیں. اور عربی گرامر سے انسان قرآن کریم کے معنی کو لے سکتا ہے. یہ کسی بھی زبان کی اگر گرامر صحیح ہو، جیسے انگلش کی گرامر ہوگی تو ہم انگلش بول سکیں گے. اگر عربی کی گرامر، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی گرامر کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اور قرآن پاک عربی چاہے اس کا ترجمے مختلف ہو جاتے ہیں، کئی جتنے بھی قاریان قرآن ہیں یا حافظان قرآن ہیں، اگر وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بعض کے ترجموں میں الفاظ کا پھیراؤ آ جاتا ہے. کسی کے سمجھنے کا بات کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اگر آپ خود قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کی گرامر کو پڑھیں. اسی لیے کل ہم نے ایک بات اپنے ناظرین سے بھی عرض کی تھی کہ ہر انسان کو قرآن کریم اس کی علمی سطح کے مطابق سمجھ آتا ہے. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک ہی طرح قرآن کو سمجھیں. ہر انسان قرآن مجید کو اپنی عقل کے مطابق درک کر سکتا ہے. کہ اگر قرآن مجید میں کھولتی ہوں، اگر میں پہلا سورہ پڑھتی ہوں تو مجھے جتنی میری عقل اس کو سمجھے گی اتنا ہی میں اس کو پڑھ سکوں گی، علم کے مطابق میں اس کو سمجھوں گی. اور اب مثلاً اگر آپ اگر میرے سے علم میں زیادہ ہیں، اگر آپ اس کو پڑھتی ہیں تو آپ اس کو اپنی عقل کے مطابق سمجھیں گے. تو لیکن اس کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گرامر کو ترجیح دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر جب آپ گرامر کو پڑھیں گے تو ہی آپ کو قرآن کا لفظی سمجھ آئے گا، لفظ سمجھ آئے گا قرآن مجید کا. بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ سے انشاءاللہ یہیں سے رابطہ پھر جوڑیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کا، کہیں نہ جائیے گا. ملتے ہیں اس سیگمنٹ کے. السلام علیکم ناظرین، اور اپنے پروگرام آؤ قرآن سمجھے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور چھوٹے بچوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہوں گے. اور اپنا پہلا سبق، اپنا پہلے سیشن میں جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا اس پر خوب سوچا ہوگا، اس سے سمجھا ہوگا اور اسے یاد کیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ جی باجی. ناظرین، ہمیں یہاں قرآن کے الفاظ کے معنی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے سیشن میں جو شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا، یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں کہا تھا کہ اس آیت میں 4 اہم الفاظ، وہ کون سے الفاظ تھے؟ اللہ، اسم، رحمان اور رحیم. رحیم، شاباش. اور کون سا تھا؟ با کا کیا کہا تھا ہم نے؟ با کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ پریپوزیشن حروف ربط کہتے ہیں. احسن. ہم نے اللہ کے معنی کیے تھے. کسے کہتے ہیں اللہ؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ یعنی الہ، الہ یعنی وہ جو ہمیں آرڈرز دے، حکم دے. شاباش. اور ہم اس کے آرڈرز اور حکم پر کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں اور جیسا وہ کہے اس کا حکم مانتے ہیں. احسنت. اب چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف، وہ ہے اسم، یعنی نام. نام عموماً ہر شے کی شناخت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے. جیسے کہ مختلف پھل، پھول ہو گئے، درخت، حیوانات، ہر چیز کو دیکھیں تو اس کا ایک مخصوص نام ہمارے مائنڈ میں آتا ہے.
جہاں بھی ایک شے دوسری شے سے تھوڑی سی بھی الگ ہوتی ہے اس کی ایک اپنا پہچان ہوتی ہے, ایک اپنا الگ ہی نام ہوتا ہے. جیسے کہ پھول, بہت سارے پھول ہوتے ہیں لیکن کچھ کے رنگ, شیپ, خوشبو الگ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان کے نام بھی الگ الگ ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں بھی ہم ایک دوسرے کو نام سے پہچانتے ہیں. تو یہاں اس کا مطلب عربی لغت میں کسی چیز کی ایسی علامت یعنی سائن جس سے وہ پہچانا جائے. تو اللہ کا اسم یعنی اللہ کی ایسی علامت جس سے وہ پہچانا جائے تو وہ کیا ہوگی, پھر کیا ہوگی, وہ ہے الہ, یعنی کہ کیا ہوگا बाजी यानी फरमा रवा हुक्म देने वाला. احسنت جی, وہ ہمارا رب ہوگا. اب یہاں ہم یہ بھی سمجھائیں گے کہ بسم اللہ میں با کا معنی کیا ہے, یعنی با سے اور ساتھ کا معنی دیتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ یا ان سے احسان کرو. تو جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے, اللہ کی پہچان سے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی پہچان سے کرتے ہیں, اللہ کی مدد سے کرتے ہیں. یعنی الہ, الہ کیا تھا, سے, یعنی اللہ کے فرمان سے کرتے ہیں. اب آئیں اسے جوڑتے ہیں ہم اپنی عملی زندگیوں سے. تو بچوں آپ بتائیں بسم اللہ کب کہتے ہیں, کب کہتے ہیں؟ खाना खाने से पहले, पढ़ने से पहले और हर काम करने से पहले. احسن, جب کھانا کھانے سے پہلے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, سونے سے پہلے, پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا, کیا ہوگا اس کا مطلب؟ हम खाना खाते हैं अल्लाह के नाम से. تو آپ کو سمجھ آ گئی. اب جوڑیں گے اللہ کے معنی الہ سے. الہ یعنی حکم دینے والا. تو بسم اللہ کا کیا بنا مطلب بچوں؟ ہم کھانا کھاتے ہیں اللہ کے نام سے. احسن, ایکسیلنٹ, یعنی جس طرح سے اور اللہ نے حکم دیا ہے کھانا وہ کھاتے ہیں, جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا. کس طریقے سے اللہ نے حکم دیا؟ کھانا کھانے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے؟ हलाल और पाक खाना खाएं. احسن جی, تو اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتی ہوں, وہ ہمیشہ حلال اور طیب کھانا کھائے گا. اسی طرح کی زندگی کے ہر کام اللہ کے نام سے جب ہوگا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا, یعنی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہو, ہم ویسے ہی کریں گے. تو بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے, یعنی اس حاکم کے نام سے جس نے اس کائنات کو خلق کیا, جو اس کائنات کا مالک ہے, رب ہے, رازق ہے اور سب کچھ ہے اس کائنات کا. اب میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں اور آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں گے. پڑھائی کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, بسم اللہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ जी बोलना चाहिए. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے پڑھنے کا, اس لیے ہم پڑھائی کر رہے ہیں. احسنت, اور یہ پڑھائی علم بھی ویسے ہی حاصل کریں گے اور اس مقصد کے لیے حاصل کریں گے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. جس کا حکم کس نے دیا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم اس علم کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے. اب یہ بتائیں, جب آپ سب دوست کھیلنے جاتے ہیں, وہ پارک میں جب کھیلنے جاتے ہو تو بسم اللہ کہتے ہیں؟ जी تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ यानी हम अल्लाह के हुक्म से खेलते हैं और उसके नाम और उसकी मदद से खेलते हैं. یعنی ہم اللہ کے حکم سے کھیلتے ہیں, اللہ کے حکم سے اس لیے کھیلتے ہیں تاکہ آپ فٹ رہو اور دوسروں سے دوستی رکھو. لیکن آپ اگر بسم اللہ کہو اور پھر اس کام میں غلط کام کرو, یعنی کھیلتے وقت اپنے دوستوں سے جھوٹ بولو, انہیں چیٹ کرو, ان سے لڑائی کرو, تو کیا ہوگا, کیا ہوگا بچوں, کیا ہوگا؟ پھر یہ بسم اللہ صحیح نہیں ہوگی. پھر بسم اللہ میں برکت نہیں رہے گی, بسم اللہ میں برکت نہیں رہے گی. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, لیکن فی الحال یہ سمجھیں کہ اچھی چیزیں یا کام میں بہت زیادہ اضافہ ہونا. یعنی اگر ہم بسم اللہ بول کر کھانا کھائیں گے تو کیا کھانا زیادہ ہو جائے گا؟
لیکن اسی طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، بسم اللہ کی برکت سے اللہ آپ کو اور مزید رزق دیتا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ بولنے کی اپنی زندگی میں عادت ڈالیں گے، بسم اللہ بولیں گے، بسم اللہ بول کے ہم کھانا کھائیں گے، بسم اللہ بول کے ہم کھیلنے جائیں گے، بسم اللہ بول کے ہم پڑھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری صحت اچھی ہوگی، ہمیں دوست اچھے ملیں گے، ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا اور ہماری زندگی میں برکت ہوگی۔ جی بچوں، یہ آج ہمارا بسم اللہ کا سیگمنٹ تھا اور اس کو آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے اور رحمتوں کا نزول ہو۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سیشن۔ امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ یاد کر لیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا اور آپ نے سمجھا ہوگا۔ اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ آپ کی ہر کام میں زندگیوں میں برکت ہو۔ تب کل ملتے ہیں اپنے ایک نئے درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ رباب الوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹس میں آپ کے لیے تربیتی اور اخلاقی مواد کو پیش کریں اور آپ کی معرفت کا باعث بنیں۔ جی محترمہ، وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ آپ بات کر رہی تھی اب فقہ کے بارے میں اور قرآن فہمی کے بارے میں۔ جی میں بات بالکل کر رہی تھی گرامر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے گرامر کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی زبان کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی گرامر کو پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو اس زبان پہ ادراک آئے گا، اس کو آپ درک کر سکیں گے۔ اور اسی طرح فقہ زندگی گزارنے کے لیے احکامات کا جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ خداوند متعال نے انسان کے لیے سنن پیدا کی ہیں، اپنے قوانین پیدا کیے ہیں، اور ان قوانین پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اور کیسے گزارنی ہے جاننے کے لیے احکامات کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کے ایک حکم ہے روزہ رکھنا ایک حکم ہے۔ اب ہمیں اس روزے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہ کون سا کام انجام دیں گے کہ ہمارا روزہ باطل نہ ہو جائے۔ مکروہات کو ہم نے سائڈ پہ رکھنا ہے، واجبات کو ہم نے ترک نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو بہت مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن بعض اوقات آ جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں۔ بے شک روزے میں سونا عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ واجبات کو انجام دینا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے واجب چھوڑ کر سونا تو ثواب نہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، ہم عبادت کریں، کیونکہ روزے میں سونا بھی ایک عبادت ہے، لیکن روزے میں سونا عبادت ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرب الہی بھی تو حاصل کریں، اب سو کے قرب الہی حاصل تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا محترمہ، یہ بتائیے کہ جب آپ نے دینی تعلیم لینا شروع کی تھی تو کیا آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کی تجوید میں، مخارج میں کوئی غلطی ہے؟ بہت زیادہ غلطی تھی، کیونکہ ہم لوگ بچپن میں قرآن پاک ہم نے پڑھا تھا تو محلے سے سیکھتے ہیں، مساجد وغیرہ میں جا کے بڑے سکھا دیتے ہیں ہمیں، تو شروع میں مشکل تھی تجوید سیکھنے میں۔ تو پھر جب جیسے جیسے ہم اس کی پریکٹس کرتے گئے، جو ہم اس کو پڑھتے گئے، پھر جب ہم اس کی گرامر کو پڑھے تو پھر وہ روانی آ جاتی ہے آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں۔ تو آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا قرآن کریم ایک دنیا ہے جس سے ہم بالکل باخبر نہیں ہیں۔ بے شک ایسی بات۔ صحیح۔ جی ناظرین، محترمہ نے بہت خوبصورت انداز میں اس مطلب کو بیان کیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کی کچھ مقدمات ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے عربی زبان سیکھنی ہے، اس کی گرامر کو سیکھنا ہے، لیکن ہمارا سارا دھیان انگلش اور اسی طرح کی دوسری جو زبانیں ہیں ان کو سیکھنے پہ ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فر انگلش بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فر ایسی زبان بولے کہ جہاں جاتے ہی اسے باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ داخلہ مل جائے، مگر ہماری قطعاً یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا ہمارا بچہ فر عربی بھی بول سکتا ہے، اور فر ہی نہیں، کیا صحیح عربی بول رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے اور اس کو پروردگار عالم نے آسان بنایا ہے، یہ مشکل نہیں، یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اس سے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم مولانا اور مولویوں کے حوالے کر دیں۔ بے شک انہوں نے اس میں سیکھا ہے، زحمت کی ہے، لیکن ہمارا انڈیویجولی انفرادی طور پر یہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں
اور صحیح گرامر کے ساتھ سمجھیں, پھر ہی قرآن فہمی آسان ہو سکے گی. اچھا محترمہ, یہ بتائیے, ہم خود شناسی اور انسان شناسی کی بحث کر رہے تھے. خود شناسی خدا شناسی تک پہنچاتی ہے, بے شک ایسا ہی. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں؟ خدا شناسی کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود شناسی کرے, بے شک. کیونکہ ایک ولی تھے, ان کا بیان تھا کہ میں ساری زندگی خدا کو ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے خدا نہیں ملا, لیکن جب میں نے خود اپنے اندر جھانکا تو مجھے نظر آیا کہ خدا تو میرے اندر ہی تھا. بہت خوب. اور اس کے لیے جب انسان خود کو پہچانتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا تک پہنچنا میں نے کیسے ہے, اور آسان ہو جاتا ہے, بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان خود کی خامیاں ختم کرنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی سے لطف اندوز ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ رحمت الہی سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کا رجحان جو ہے وہ خدا کی طرف بڑھتا جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر انسان کی آہستہ 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 ساری خامیاں اس کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ سامنے بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ ظاہر سی بات ہے, جب وہ اپنے اندر دیکھتا ہے خامیوں کو تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اپنا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ کا محکم ارادہ ہوگا تو اپنی خامی کو ختم کر سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں ختم کر سکتے. سننا پسند کرتے کہ ہمارے اندر پھر تو ہمیں تو قرآن پاک کی بسم اللہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کیا ہے وہ کیا نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر جھانکیں. جیسے ہم اپنے اندر کی خامیوں کو ختم کرنا شروع کریں گے, پھر ہمیں رحمت الہی, قانون الہی سارے سمجھ میں آنا شروع ہوں گے, پھر ہمیں خدا کے فیصلوں پہ راضی رہنا بھی آ جائے گا. بہت خوب, بہت خوب. ناظرین, محترمہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جب ہم خدا شناسی تک پہنچیں گے تو پھر ہم خدا کے تمام فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں گے, اور یہ گلے شکوے جو ہماری زبانوں پہ آ جاتے ہیں پھر کبھی نہیں آئیں گے. ناظرین, پروردگار عالم نے انسان کو خاک میں پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا, لیکن مٹی کے لیے نہیں بنایا. ہم نے خاک سے خدا تک کا سفر کرنا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں پستی میں رکھا اور کہا بلندی کی طرف آؤ. یہ سفر درپیش ہے اور یہ سفر ہم نے کرنا ہے, لیکن یہ سفر زمینی سفروں کی طرح نہیں کہ ہم صبح گھر سے نکلے, دفتر گئے, شام کو دفتر سے گھر آ گئے اور ساری زندگی اسی طرح کے زمینی سفروں میں ہم گزار دیتے ہیں. خدا تک جانے کا سفر عمودی ہے, پستی سے بلندی کی طرف, لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اپنی ذات کو پہچانیں گے. جیسے محترمہ نے فرمایا کہ اپنی ذات کے اندر جھانکیں گے تو خدا مل جاتا ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے, من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. بے شک جس انسان نے اپنی معرفت حاصل کر لی, بتحقیق اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی. انسان خدا تک اسی صورت میں جا سکتا ہے جب تک اسے خود کا پتہ چل جائے کہ اسے کس طرح کا سفر درپیش ہے, اس نے کرنا کیا ہے, اس نے جانا کہاں ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے انسان شناسی کی. انسان شناسی خدا شناسی تک پہنچاتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک اور المیہ بھی ہمیں درپیش ہے کہ خود فراموشی خدا فراموشی تک پہنچاتی ہے. جو انسان خود کو بھول گیا, جسے اپنا سراغ نہ ملا, جو اپنی معرفت حاصل نہ کر سکا, اسے خدا کبھی نہیں ملتا, اور وہ یوں ہی دنیا میں سرگردان پھرتا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ اس کا مقصد خلقت صرف اور صرف نوکری کرنا, بچے پیدا کرنا, بچے پالنا, نوکری روزگار اور اسی طرح کی چیزوں میں وہ مشغول رہتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے, اور بڑھتے ہیں رابعہ صابر کی جانب, اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. جی رابعہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو
قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں جبریل بھی بولے، سدرا کے مکی بولے، جبریل بھی بولے، سدرا کے مکی بولے، تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کر رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کر رہے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پر نور نظاروں میں، اس گنبد خضرا کے پر نور نظاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جو میدان میں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جو میدان میں، وہ لوگ نہیں مرتے، زندہ ہے مزاروں میں، وہ لوگ نہیں مرتے، زندہ ہے مزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ جی ناظرین، ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو اس بابرکت ذات پر کہ جن کی محنتوں سے، زحمتوں سے ہمیں قرآن کریم جیسی نعمت ملی۔ جی محترمہ، آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے فقہی احکام کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا روزہ، بعض لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیا روزہ چھوڑنا اتنا آسان؟ نہیں، روزہ چھوڑنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور فقہ اصطلاح میں دیکھا جائے تو جب تک آپ کو ڈاکٹر یا اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ اگر آپ مثلاً آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو جان کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی باقاعدہ تحقیق کر کے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ابھی جو ہے آپ پڑھ بھی رہی ہیں اور ماشاءاللہ آپ مجالس وغیرہ اور محافل میں دروس بھی دیتی ہیں، تو یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کی روٹین کیا رہتی ہے؟ آپ کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آتی؟ نہیں، خاص روٹین تو مشکل پیش ہوتی ہیں، مشکل ظاہر سی بات ہے، مصروفیات زندگی کافی زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہر چیز کا ٹائم ٹیبل بنانا، پھر عبادات کو بھی ٹائم نکالنا، ہر چیز کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا۔ صحیح۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پہلے اپنے دروس کو ریڈی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پھر جا کے نماز، پھر قرآن مجید، پھر ہر چیز کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ جڑا ہوتا ہے، تو پھر ان ساروں کو منظم کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے شروع میں، پھر یہ کہ پھر وہ پورا مہینہ ہوتا ہے تو روٹین بن جاتی ہے۔ صحیح۔ ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ہمیں جب یہ پتہ چل گیا کہ انسان شناسی بہت ہی ضروری علم ہے اور ہمیں
اسی سے اپنے سفر کو شروع کرنا ہے کہ پہلے خود کو جاننا ہے اور پھر خدا، آپ خود کو تک جانیں گے جانا تو ہے، اور خدا تک پہنچ سکیں گے۔ دین بھی تبھی سمجھ آئے گا، قرآن بھی تبھی سمجھ آئے گا کہ جب ہمیں خود کی سمجھ آئے گی۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے، جو منبع ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کیا قرآن نے انسان شناسی کروائی ہے مکمل بے طور شک پہ؟ قرآن مجید انسان ساز کتاب ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا مقصد ہی انسان بنانا ہے، بہت کیونکہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، اور یہ ہدایت کا ایک بہترین منبع ہے ہمارے لیے۔ انسان شناسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رابطہ قائم رکھیں۔ آپ اگر قرآن مجید سے ہٹ جاتے ہیں اور خود کے اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے اندر برائیاں کیا ہیں، خامیاں کیا آپ کے اندر۔ کیونکہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا برائیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کو خداوند متعال نے ہمارے لیے کھلی کتاب قرار دیا ہے اور ہر چیز کو بالکل واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ چلیں محترمہ، یہیں سے آپ سے پھر رابطہ قائم کریں گے ہم، لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا سیگمنٹ لیں گے۔ ناظرین کہیں مت جائے گا، ملتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بتول۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو رمضان کریم کا روزہ مبارک ہو، اللہ پاک ہم سب کا روزہ قبول فرمائے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں ذیابیطیز یعنی ڈائبٹیز کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈائبٹیز بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے خون میں گلوکوز، جیسے بلڈ شوگر بھی کہا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور خون میں گلوکوز آپ کی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے، آپ کے کھانے سے آتا ہے، اور یہ پینکریاس جب اس کو انسولین کو سیکریٹ کرتا ہے تو اس ہارمون کے ذریعے سے یہ ساری گلوکوز بلڈ کے تھرو آپ کی خلیوں میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں آپ کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ بعض اوقات آپ کا جسم ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا، یا کبھی کبھار بالکل بھی انسولین نہیں بناتا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے خلیے اپنی انرجی کے سورس کے طور پر اس گلوکوز کو یوز نہیں کر پاتے، اور آپ کا جو بلڈ گلوکوز لیول ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جو آپ کے لیے مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ ڈائبٹیز کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ اپنی صحت مند رہنے کے لیے، ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈائبٹیز کی ڈفرینٹ ٹائپس کون سی ہیں۔ تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے نام سے آتی ہیں، جن سب سے عام قسمیں ہیں، جبکہ اس میں جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی آ جاتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ڈائبٹیز ہے جس میں آپ کا انسولین بالکل بھی، آپ کا پینکریاس جو ہے وہ انسولین بالکل بھی پروڈیوس نہیں کرتا، اور آپ کی باڈی میں جو بلڈ میں جو گلوکوز لیول ہے وہ ہائی ہی رہتا ہے جب تک کہ اسے باہر سے کوئی انسولین پرووائڈ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے مدافعاتی عمل جو آپ کے امیون سسٹم کے سیلز ہیں وہ آپ کے پینکریاس کو خود ہی ڈسٹرائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر انسولین پروڈیوس نہیں کرتے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی تشخیص عام طور پر بچوں اور نوجوانوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ کسی بھی عمر میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے افراد کو زندہ رہنے کے لیے ہر روز انسولین لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا جسم جو ہے وہ انسولین کو اچھی طرح سے نہیں بناتا یا استعمال نہیں کرتا، اور یہ آپ کو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کو یہ درمیانی عمر سے بڑی عمر کے لوگوں میں، بوڑھے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی اگر ہم سب سے عام قسم کی بات کریں تو دیٹ از جسٹیشنل ڈائبٹیز، جو اکثر پریگننٹ وومنس میں ڈیورنگ پریگننسی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پریگننسی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی رک جاتی ہے، اور لیکن ان خواتین میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہونے کے رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے امکان زیادہ کن کو ہیں۔ اگر آپ کی عمر 45 سال یا اس سے زیادہ ہے، یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے جس میں آپ کو فیملی میں کوئی ڈائبیٹک ہے، یا آپ کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ اوبیز ہیں، یا آپ جسمانی غیر فعالیت کے شکار ہیں، یعنی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں، یا آپ کی کوئی پچھلی ہسٹری ہے، یا آپ کی کوئی خاص قسم کی ریس ہے، یا کچھ صحت کے مسائل ہوتے ہیں جیسے آپ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، تو آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہونے کا زیادہ امکانات رکھتے ہیں۔ ڈائبٹیز صحت کے سنگین مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کو دل کی بیماریاں، آپ کو فالج، اسٹروک یعنی آنکھوں کی بیماریاں اور پاؤں کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پری ڈائبیٹک ہیں تو بھی یہ سب بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے بچا جا سکتا ہے، یعنی جتنی دیر آپ کو ڈائبٹیز ہے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ آپ کو صحت کے مسائل پیدا ہوں۔ آپ کم کیلوری والے کھانے کے منصوبے پر عمل کر کے ہفتے کے بیشتر دنوں میں جسمانی طور پر متحرک رہ کے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر کے معمولی
معمولی مقدار میں اگر اپنا وزن ڈکریز کرتے ہیں تو اس سے آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو روکنے یا اس میں تاخیر کرنے میں یہ آپ کو مدد کر سکتی ہے۔ ڈائبٹیز سے بچاؤ کے پروگرام کے بیرونی لنک جیسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ اپنے خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ اپنا وزن کم کریں اور موٹاپے سے بچیں۔ اگر آپ وزن کم کرتے ہیں یعنی 5 سے 7% بھی اگر آپ اپنا وزن کم کرتے ہیں تو یہ ڈائبٹیز روکنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، یعنی کم از کم ہفتے میں 5 دن 30 منٹ لگاتار آپ ایکٹیویٹی کریں، جسمانی سرگرمی کریں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ مینٹین رہے گا اور گلوکوز بلڈ میں سے آپ کے سیلز میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے سیلز کو انرجی ملے گی۔ آہستہ آہستہ شروع کریں، جن کے زیادہ تر وقت صحت مند غذائیں کھائیں۔ ہر روز آپ جو کیلوریز کھاتے ہیں اسے کم کرنے کے لیے جو آپ کی ڈائٹ ہے اس کے پورشنز بنا لیں، چھوٹے چھوٹے پورشنز میں اس کو ڈیوائڈ کر کے کھائیں۔ کم چکنائی والی چیزیں کھائیں، کوشش کریں لو فیٹ ملک جو ہے وہ یوز کریں اور میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ پانی کا استعمال آپ زیادہ کریں کیونکہ اکثر ڈائبیٹکس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ جلدی ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ایک لمبی اور صحت مند زندگی آپ اگر گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں، جس کے ہم نے طریقے آپ کو بتائے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کو منظم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی خون میں گلوکوز کی سطح کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بلڈ پریشر کو، اپنے کولیسٹرول کو مینٹین رکھیں۔ اس سے آپ اپنی ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے ABCs یاد رکھیں۔ ABCs کیا ہیں؟ A stands for HbA1c۔ HbA1c مطلب آپ اپنا ہیموگلوبن جو A1c کا لیول ہے وہ چیک کروائیں، جو آپ کو پچھلے 3 مہینوں کا ریکارڈ دیتا ہے کہ آپ کا HbA1c لیول کیسا جا رہا ہے۔ آپ کی پچھلی بلڈ گلوکوز لیول بتاتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں گلوکوز کے لیولز کیسے جا رہے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بعد B آ جاتا ہے۔ A stands for HbA1c، B stands for بلڈ پریشر، یعنی آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں۔ اگر آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں گے تو آبویسلی آپ ڈائبیٹک ہونے کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے، یا اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر رہے ہیں تو مل کر یہ دونوں چیزیں ایڈیٹیو افیکٹ دیں گی، اور آپ کی جو شوگر کا ہائی لیول آپ کے آرگنس کو ڈیمیج کرتا ہے، بلڈ پریشر اس کو افیکٹ کو بڑھا دیتا ہے، اور دونوں چیزیں مل کر پھر آپ کے گردوں کو، آپ کے ہارٹ کو، آپ کے لنگس کو، ان سب چیزوں کو آہستہ آہستہ آپ کے پیریفرل آرٹریز کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور آپ کا جو ہے پروسیس جو ہے بیماری کا وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنا ہدف جو ہے، جو ڈائبیٹکس ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ 140/90 سے کم ہی رکھیں اور اپنے بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ C stands for کولیسٹرول۔ آپ کو چاہیے کہ اپنا کولیسٹرول لیول مینٹین کریں۔ کولیسٹرول لیول کے لیے یہ کہ آپ اپنی ڈائٹ میں جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو ایڈ کریں، جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو اپنی ڈائٹ سے ایکسکلیوڈ کر دیں۔ LDL VLDL VLDL جو ہیں یہ ٹرائیگلیسرائڈس وغیرہ یہ سب بیڈ کولیسٹرول ہوتے ہیں، جبکہ HDL جو ہے وہ گڈ کولیسٹرول ہے جو آپ کو فالج یا ہارٹ کی بہت ساری پرابلم سے بھی بچاتا ہے۔ S stands for اسموکنگ۔ آپ سگریٹ نوشی جو ہے اس سے پرہیز کریں، کیونکہ سگریٹ نوشی کیا کرتی ہے، آپ کی جو آرٹریز ہیں ان کو مزید، جو آپ کی وینز اور آرٹریز ان کو مزید تناؤ کا شکار کرتی ہیں، ان کو سکیڑ دیتی ہیں، جبکہ شوگر بھی آپ کی آرٹریز پہ افیکٹ کرتا ہے، بلڈ پریشر بھی آپ کی آرٹریز پہ افیکٹ کرتا ہے، تو یہ پروسیس جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور آپ کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں سے خون جو ہے وہ رواں نہیں رہتا اور آپ دل کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، یا آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں خون کی گردش جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں میں سنسناہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آنکھوں کی بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا جب کولیسٹرول لیول بڑھے گا، شوگر لیول بڑھے گا تو آپ کو بینائی بھی آپ کی اس سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ خون کی گردش کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں۔ ڈائبیٹک لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کے منصوبے پر خاص طور سے عمل کریں۔ ڈائبیٹک کے کھانا جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈائٹیشین کے منصوبے کے مطابق بنائیں، اور کھانے کے منصوبے پر عمل کرنے سے آپ کو اپنے خون میں بلڈ گلوکوز لیول یا بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کو منظم کرنے میں مدد ملے گی۔ کوشش کریں کہ چکن، ہول گرینز، بینز، پھل اور سبزیاں، کم چکنائی والی چیزیں، لین میٹ، مچھلی، دودھ اور پنیر کا انتخاب کریں۔ چینی والے میٹھے مشروبات کی بجائے پانی پئیں۔ ایسی غذا کا انتخاب کریں جن میں کیلوریز کم ہوں۔ جسمانی سرگرمی کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ آپ ایک جسمانی طور پر ایکٹیو رہیں گے، ہفتے میں زیادہ تر 30 منٹ تک، ہفتے کے زیادہ دنوں میں اگر ایکسرسائز کریں گے، فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ بلڈ
بلڈ شوگر کی لیول کو بھی یہ مینٹین رکھے گی اور انسولین کی پروڈکشن کو بھی زیادہ کرتی ہے. آپ کی انسولین کو آپ کی باڈی میں افیکٹو بناتی ہے. کوشش کریں کہ ہفتے میں 5 بار 20 سے 30 منٹ باقاعدگی سے ورزش کریں, جس سے آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہ سکتی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے خون میں جو گلوکوز کی سطح ہے اس کو چیک کریں. ریگولر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ جو گلوکوز لیول ہے وہ آپ کا کیسا جا رہا ہے, آپ کی شوگر جو ہے وہ مینٹین رہ رہی ہے کہ نہیں رہ رہی. اس کے لیے آپ ریگولر اپنا جو بلڈ شوگر ہے وہ چیک کریں. اگر آپ انسولین لیتے ہیں تو اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کی نگرانی کرنا سب سے اہم ہے. خون میں گلوکوز کی نگرانی کے نتائج خوراک, جسمانی سرگرمی اور ادویات کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے. آپ نمک کی مقدار کا بھی خاص خیال رکھیں. کوشش کریں کہ نمک کی جو ریکمینڈڈ وہ ویلیو ہے آپ اس کے مطابق اپنی جو ہے نمک کو یوز کریں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے. اب میں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بلڈ پریشر اور شوگر دے آر دا سائلنٹ کلرز, یہ دونوں مل کر آپ کی باڈی کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو 80% تک نمک جو ہم استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروسیس جو فوڈ ہوتے ہیں ان میں, جیسے بسکٹس ہیں یا روٹی ہے یا ناشتے میں جو آپ سیریلز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں ان میں آتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے وہ کنٹینٹس لیں جن کے اندر نمک کی مقدار جو ہے وہ کم پائی جاتی ہے. آپ لوگ لیبل پڑھ کر بھی کھانوں کی شناخت کر سکتے ہیں, جن میں نمک کم ہے آپ ان کا انٹیک زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں فائبر ایڈ کریں. سلیوبل فائبرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یا آپ کے جو باڈی میں آپ کی گٹ کی موٹیلٹی کو انہانس کرتے ہیں. جیسے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر کانسٹیپیشن کا شکار رہتے ہیں کیونکہ ان کی گیسٹرک ایمپٹنگ جو ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے. خون میں گلوکوز کے داخلے کو روک کر کھانے کے بعد خون میں شوگر کی سطح میں اضافے کو کم کر کے شوگر بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے میں فائبر جو ہے بہت ہیلپ فل رہتا ہے. سلیوبل فائبر جو ہے وہ آپ کو دل کی بیماریوں سے بھی بہت ساری بچاتا ہے اور آپ کے لیے بہت ہی ایک مؤثر چیز ہے جو صحت مند بالغوں کو روزانہ کم از کم 18 گرام فائبرز جو ہے وہ لینا چاہیے. آپ اپنے کاربوہائیڈریٹ انٹیک پر غور کریں. سٹارچز سے ملنے والی شوگر جو ہے وہ خون میں شکر کی سطح کو بہت زیادہ تیزی سے بڑھاتی ہے. اس مشاہدے کی وجہ سے انسولین اور دیگر دوائیوں کے علاج دستیاب ہونے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹری ماڈیفیکیشن کر کے اپنے لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کا انتخاب کریں. ڈائبٹیز کے مریضوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈائبٹیز کے مریض جو ہیں اپنی ڈائٹ میں کیا لے رہے ہیں, کیسے لے رہے ہیں. بغیر کسی پیچیدگی کے آپ لوگ روزہ رکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں, لیکن ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ضروری احتیاطی تدابیر پر وہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. معالج کی رہنمائی کے ساتھ بہت سے ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہیں وہ محفوظ طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور صحت کی سنگین پیچیدگیوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اگرچہ ہم بات کریں ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کی جو انسولین پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ان کا شوگر لیول جو ہے وہ مینٹین نہیں رہ رہا ہوتا, تو ان کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں, اور ان کو اگر روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے باعث مضر ثابت ہو سکتا ہے. اور کم از کم روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی 2 ماہ تک جو ہے شوگر لیول وہ مستحکم ہونا چاہیے. اور ٹائپ 1 ڈائبیٹکس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر روزہ رکھیں گے اور انسولین کا یوز چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے سنگین خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے ان کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ وہ روزہ رکھیں. لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ایسا نہیں ہے. ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے معالج کے مشورے سے روزہ رکھ سکتے ہیں. انہیں طبی تشخیص اور ادویات اور خوراک کی ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں مخصوص مشورے دیے جاتے ہیں. صحت کے ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا جاتا ہے. روزہ رکھنے کا ایک محفوظ تجربہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ڈاکٹر کی سفارشات پر عمل کر کے ایک اچھا روزہ رکھ سکتے ہیں. جسمانی سرگرمی جو ہے, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو انہانس کریں. اپنے کھانے کی منصوبہ بندی کریں. اپنے گلوکوز کی نگرانی کریں. آپ دیکھیں کہ آپ طبی تشخیص تعلیمی مشاورت رمضان کی تیاری کے عمل میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ایون جو پریگننٹ وومنس ہیں ان کے لیے بھی, حاملہ خواتین کے لیے, کہ وہ روزہ رکھنے کی سفارش نہیں کی جاتی کہ بھئی وہ اگر بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبیٹکس والی مائیں جو ہیں ان کے لیے بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں. حالانکہ آپ اگر ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں تو بھی آپ بغیر کسی پیچیدگی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کروائیں, اپنی ایکسرسائز کو مینٹین کریں, اپنی جو ہے میڈیکیشن کی ڈوز جو ہے اس کو پراپر لیں اور اس کے ساتھ اپنے ہیلدی فوڈ چوائسیز کا انتخاب کریں. جی ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت معلوماتی ہوگا اور انشاءاللہ کہ آپ اس سے جو ہیں وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بتول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا.
اور آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے. تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب. جی محترمہ, آپ کیا فرما رہی تھی؟ میں آپ کو بتا رہی تھی انسان شناسی قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے بہترین منبع ہے. صحیح. اور بہترین انسان شناسی کا حق ادا کیا ہے قرآن مجید نے, کیونکہ قرآن مجید انسان ساز کتاب ہے. اور اگر انسان انسانیت تک کا سفر طے کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کے ذریعے ہی طے کرتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنا ارتباط رکھیں. اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنے کے لیے آپ کو صرف رمضان کریم کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان آئے گا تو پہلے روزے سے ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے تو ختم ہو, چاند رات سے پہلے ہی قرآن مجید بند ہو جاتا ہے. یا کئی لوگ تو مشکل سے ہی ایک دفعہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں. تو قرآن مجید آپ کی زندگی کا حصہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو آیات الہی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اور خداوند کریم کی آیت کے ہر لفظ میں آپ کے لیے ہدایت موجود ہے. اور اس کو ہدایت کو پانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. یعنی اس کو وقتی ایک رابطہ نہ رکھیں کہ 30 دن ماہ مبارک رمضان میں آپ ان کے ساتھ منسلک رہیں اس کتاب کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر نہیں, قرآن مجید آپ کی پوری زندگی کے ساتھ, یہ تمام زندگی کا منشور ہے. بے شک ایسا ہی ہے. جی, بہت خوبصورت نقطہ محترمہ نے بیان فرمایا. ناظرین, قرآن کریم نے انسان شناسی کا حق ادا کیا ہے, کیونکہ قرآن کریم صرف اور صرف انسان کے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اس کا محور و مخاطب انسان ہے, اور انسان شناسی قرآن کریم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن کریم کا مبدا پروردگار عالم ہے, اور انسان اسی پروردگار عالم کی مخلوق ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس مخلوق کی ضروریات کیا ہیں, اس مخلوق کو کس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے, کس طرح یہاں سے واپس جانا ہے. اس پروردگار عالم نے ہماری معرفت کے تمام ذخائر اس قرآن کریم میں رکھ چھوڑے ہیں. اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم سے رابطہ قائم کریں. جیسے محترمہ نے فرمایا, قرآن کریم آپ کو بہترین انداز میں آپ کی معرفت کروائے گا. قرآن کریم نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے, کس طرح سے خدا تک کا سفر کرنا ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر ہم اس ذات بابرکت کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی زحمت سے ہمیں قرآن کریم ملا. جی رابعہ, بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. دنیا کے تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا, دنیا کے تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا, منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا, منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں, روتا ہوا
अफसाना भी सुनाऊं, मैं अपनी बेकसी का अफसाना भी सुनाऊं, मैं अपनी बेकसी का, या मुस्तफा अता हो। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। या मुस्तफ़ा अता हो, फिर इज़्न हाज़री का। जज़ाकल्लाह। बेशक हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें भी ये इज़्न अता करे। अपनी गुफ्तगू वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। इंसान शनासी, कुरान ने बखूबी इस अमल को अंजाम दिया है। कुरान करीम ने बताया है कि इंसान है क्या। ये जिस्म भी है, ये रूह भी है, क्योंकि तमाम तहज़ीबों ने कुरान करीम के अलावा इस दुनिया में जितनी भी तहज़ीबें हैं या अदियान हैं, उन्होंने जिस तरह का इंसान समझा, उस इंसान के लिए उसी तरह की तहज़ीबें बनाई, कानून बनाए, आइन बनाए, दस्तूर बनाए। लेकिन कुरान करीम ने आकर दर हकीकत इस राज को खोला कि ये इंसान बतौर कुल्ली कैसी मखलूक है, इसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, इसकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं, और इस दुनिया में इसको जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, और फिर यहाँ से परवरदिगार तक का सफ़र करने के लिए क्या क्या चाहिए। कुरान करीम ने इस अमल को बखूबी अंजाम दिया है, क्योंकि तमाम अदियान व तहज़ीबों ने जिस तरह के इंसान को समझा वैसा कानून बनाया, लेकिन उन्हें बतौर कुल्ली सही इंसान की ना मारिफत थी, ना उन्होंने वैसे कानून बनाए। इंशाअल्लाह हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं अपनी मेहमान की जानिब, जो बहुत दूर से आए हैं और माशाअल्लाह इल्म व मारिफत में यदे तूला रखती हैं। जी मोहतरमा, बताइए कि आप इस तालीम के दौरान जब आप इल्म हासिल करने के लिए वहाँ गई अपने मकतब में, तो आप हम जैसे एक आम इंसान थी, जब वहाँ से निकली क्या तब्दीली महसूस की अपने अंदर? बेशक जब इंसान इल्म हासिल करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले ख़ुद से शुरू करे तब्लीग करना। सही। जब तक आप अपना जब तक आप खुद को तब्दील नहीं कर सकेंगे, तब तक आप उसको इल्म कह ही नहीं सकते। नहीं है तब तक वो आपके लिए महज एक मालूमात होगी आपके लिए। जब बनने जाता है तो जब तक वो बन के निकलता है तो वो खुद को डॉक्टर समझना शुरू कर देता है, बल्कि दौरान तालीम ही लोग उन्हें डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। यानी उनके अंदर एक तब्दीली आ जाती है, इल्म में इजाफा तो होता ही होता है, लेकिन वो खुद को समझते हैं कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। तो क्या जब आप निकली थी तो आपको किस किस्म की फीलिंग्स आई कि अब मैं क्या बन गई? मैं जब गई थी तो मैं बिल्कुल आम सी थी, मतलब दीन से बिल्कुल ना आशना थी। सही। कि मुझे यही था कि मैं दीन के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। तो ये है कि दीनी रुझान मुझे बचपन से ही था। बचपन से वालिद साहब घर में किताबें लाते होते थे, इस्लामी कुतुब पढ़ने का शौक़ था। तो वहाँ से रुझान ज़्यादा था कि जाना है तो दीनी तालीम की साइड पे ही जाना, यही तालीमात हासिल करनी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिर रुझान बढ़ता गया तो दीनी तालीमात में जब एक बाकायदा मुझे एक मंबा मिला तालीम हासिल करने का, एक इल्म सीखने का मुझे मौका मिला, तो मैं जब वहाँ पे गई फिर मैंने सीखा। तो जब मैं वहाँ से बाहर आई तो पता चला कि मेरे अंदर ही बहुत सारी खामी हैं जिनको मैंने ख़त्म करना है। सही। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर वो खामी है भी है कि नहीं। तो ये दीनी तालीम हासिल करने के बाद बहुत सारी खामियां हैं जो मैंने अपने अंदर खुद से मैंने ख़त्म की हैं, कि मैं यूँ कह सकती हूँ कि सबसे पहले बात यहाँ काटूंगी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत नुक्ता बयान हुआ है और मैंने इसीलिए मोहतरमा से माजरत की है उनकी कतई कलामी करने पर कि कहीं इस नुक्ते को हम रवानी में ना बोल जाएं। जब दीन पे आप इल्म हासिल करते हुए अमल करते हैं तो आपको जो दुनिया में सबसे गलत आदमी लगता है वो आपकी ज़ात होती है। जब तक हम दीन तक नहीं पहुंचते तब तक हमारे सिवा सब गलत, और हमें कोई खामी अपने अंदर नज़र नहीं आती। यही इंसान शनासी है कि हमने सबसे पहले ख़ुद को पाक करना है। हमारी ये आदत बन चुकी है कि जब कोई वाज़ करता है, कोई वाइज़ हमें नसीहत करता है कि ये बुराई है और इस तरह से अपनी ज़िंदगियों में ये अमल न करें, झूठ ना बोलें, ग़ीबत ना करें,
तकब्बुर ना करें, खुद पसंदी ना करें, तो हमें वो सारी बुराइयाँ दूसरे लोगों में नज़र आती हैं। हम ये तशख़ीस देना शुरू कर देते हैं कि ये बुराई तो फ़लाँ मेरे रिश्तेदार में थी, ये बुराई तो मेरे फ़लाँ बहन भाई में है। मैं तो पाकीज़ा हूँ, अल्लाह करे हम पाकीज़ा हों, लेकिन तब तक हमने ये सर्टिफिकेट ख़ुद को खुद नहीं देना। हम तब पाक होंगे जब परवरदिगार आलम कहेगा कि ए मेरे बंदे तू पाक हो गया है, और उसकी निशानियाँ फिर खुद ब खुद ज़ात से नज़र आना शुरू हो जाती है। जी मोहतरमा, अब आप जारी रखिए। तो सबसे पहले तो अगर आप जब इल्म सीखते हैं तो उसकी तबलीग आप ख़ुद के अंदर से करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप अपने आप में खामियां और बुराइयों को ख़त्म नहीं करेंगे तो आप ख़ुद को सही समझेंगे तो दूसरे आप वाली बात है कि दूसरे हमेशा गलत ही नज़र आएंगे, और तब तक फिर आप इंसान शनास बन ही नहीं सकेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि खुदा शनासी असल दर हकीकत इंसान शनासी ही है, क्योंकि जब इंसान ख़ुद को दर्क कर लेगा तो वो खुदा तक पहुँच जाएगा। बहुत खूब। हमारा प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के लिए बेहतरीन माह मुबारक रमज़ान का पैगाम भी दें। मैं सब नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी, मेरे देखने वाले मेरे खुद के बहन भाई जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप कुरान मजीद को सही तरीक़ों से पढ़ेंगे नहीं, उसको कुरान मजीद को पढ़ने के लिए ग्रामर का होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ें, और उसके बाद कुरान मजीद के हर मानी, हर लफ्ज़ को, उसके मानी को अपने साथ तदबीक करें। ना कि अगर आप कुरान मजीद पढ़ें तो आप सोचें कि ये बुराई मैंने फ़लाँ में देखी है, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, ना कि मैंने फ़लाँ में देखी। खुद में देखें कि कुरान मजीद में जो बातें हो रही हैं क्या वो मेरे अंदर मौजूद हैं, और अपने अंदर उन खामियों को पैदा करें और बुराइयों को ख़त्म करें, ताकि आप इंसान शनास बने, और ऐसे ही करके आप खुदा शनासी तक पहुँच सकते हैं। मोहतरमा, आपने बहुत खूबसूरत पैगाम हमारे नाज़रीन को दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतनी दूर से ज़हमत की और हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे के लोगों को बता सके कि हकीकी दीन क्या है और इंसान शनासी क्या है, ताकि इंसान ख़ुद को पहचान सके, ख़ुद की तलाश कर सके कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा राबिया साबिर साहिबा, हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बहुत खूबसूरत नातें सुनाई। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत पैगाम मोहतरमा ने आपके लिए, हमारे लिए दिया कि इंसान ने कुरान करीम को पढ़ना है, पढ़ के समझना है और ख़ुद को इसका मुखातिब करार देना है। इसके तमाम मारिफ हमारे लिए हैं। अगर किसी ख़ता या गलती का ज़िक्र होता है तो हमने ये देखना है कि वो हम में तो नहीं। अगर किसी अच्छाई का ज़िक्र आता है तो हमने ये देखना है कि हम में भी है कि नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को कुरान करीम का मुखातिब समझ के जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो फिर हमें कुरान समझ भी आएगा और हमारी ज़िंदगियां कुरान के मुताबिक होंगी और हम एक कुरानी इंसान बन सकेंगे। क्योंकि तबलीग और तसहीह सबसे पहले ख़ुद से शुरू करनी है। इंशाअल्लाह हम कुरान शनासी के इस मौजू को मज़ीद खोलेंगे, कुरानी इंसान के मुतालिक तमाम मतालिब को ज़ेर बहस लाएंगे। इंशाअल्लाह हम इन मतालिब को मज़ीद खोलेंगे। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम खूबसूरत नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब से चलो और सर को झुका लो, मोहम्मद करो ज़ा करीब आ गया है। अदब से चलो और सर को झुका लो, मोहम्मद करो ज़ा करीब आ गया है। यही सजदागाह जिब्राइल अमीन के काबे का काबा करीब आ गया है। काबे में जिस दम कदम तेरा आया, बुतों ने भी गिर कर ये कलमा
کعبے میں سب کا حبیب آ گیا ہے یہی سجدہ گاہ جبرائیل امی کہ کعبے کا کعبہ قریب آ گیا ہے شفا یاب ہوتے ہیں بیمار لاکھوں کہتے سنے ہیں یہ دکھیار لاکھوں چلے آؤ جلدی سے دکھ درد مارو چلے آؤ جلدی سے دکھ درد مارو کہ کعبے میں رب کا حبیب آ گیا ہے یہی سجدہ گاہ جبرائیل امی کہ کعبے کا کعبہ قریب آ گیا ہے ادب سے چلو اور سر کو جھکا لو محمد کرو زا قریب آ گیا ہے یہی سجدہ گاہ